ڈاکٹر صاحب آپ کی طرف آتا ہوں، مجھے بتائیں یہ دہشت گردی اور معاشی عدم استحکام جو ہم دیکھ رہے ہیں اس کے بیچ میں کیا کنیکشن ہے اور آپ اس کو کیسے ایکسپلین کریں گے؟ دوسرا یہ کہ دہشت گردی کی وجہ سے پاکستان کو اس کے جو معاشی پوٹینشل ہے اس میں کتنی اس پر کاسٹ بیئر کرنی پڑے گی جو اس وقت سچویشن چل رہی ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں جو ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہیں جس کے نتیجے میں ہلاکتیں ہوتی ہیں وہ پیک آؤٹ کر رہی تھی کہیں 2007 اور 2008 میں. لیکن وہی 2 سال ایسے ہیں جس دوران پاکستان کی جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ کوئی 5-6 ارب ڈالر پہ پہنچ گئی جو تاریخی ہائٹ تھی. تو اس کا کوئی ڈائریکٹ تعلق کہہ دینا کہ کیونکہ پاکستان میں ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز بڑھ رہی ہیں اس لیے پاکستان جو ہے وہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ اٹریکٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہا، ان کا کوئی ڈائریکٹ ایسے تعلق نہیں ہے. آپ سوچیے کہ تقریباً آدھا درجن کمپنیز ہیں جنہوں نے اپنا انٹرسٹ شو کیا ہے انٹو دا ریکوڈیک پروجیکٹ. دیکھیے یہ کون سا سیکٹر ہے پاکستان میں، اس کی کتنی ضرورت ہے دنیا بھر کو. اب آپ سوچئے کہ پاکستان کے پاس دنیا میں کوئی تیسرا یا چوتھا بڑے بڑے ریزرو ہیں کاپر کے. اب 2030 میں پورا یورپ جو ہے وہ جا رہا ہے گرین انرجی کی طرف. اس کا مطلب ہے کہ ان کو بے تحاشا الیکٹرک وہیکلز بنانے ہیں، ان کو ونڈ ٹربائن کی طرف جا رہے ہیں، سولر کی طرف جا رہے ہیں، اور ان سب چیزوں کا جو بیک بون ہے وہ کاپر ہے، اور وہ کاپر پاکستان کے پاس بے تحاشا پڑا ہے. تو چاہے وہاں پہ دہشت گردی کی ایکٹیویٹی بہت بڑھ جائے، کاپر کی ڈیمانڈ جو ہے اف وی پلے آر کارڈز رائٹ، تو کاپر کی ڈیمانڈ جو ہے وہ دنیا بھر میں زیادہ رہے گی. اور if we again play our cards right, we will be able to attract a lot of foreign direct investment. تو یہ بہانہ لگا دینا کہ پاکستان ترقی نہیں کر رہا، پاکستان آگے نہیں جا رہا کیونکہ یہاں پہ دہشت گرد کی ایکٹیویٹیز بہت زیادہ ہوتی ہیں، یہ اس میں کچھ صداقت ہے لیکن کوئی ڈائریکٹ کاز اینڈ افیکٹ ریلیشن شپ میں نہیں سمجھتا ہوں جو تاریخ نے ہمیں دکھایا ہو. اوکے رائٹ. سو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جب دہشت گردی اپنی پیک پہ بھی تھی، اگر اکنامک پالیسی بیٹر ہو یا آپ کے پاس کوئی بزنس ماڈل پلانز ہوں تو آپ کی ایف ڈی آئی بھی آئے گی اور آپ کے پاس انویسٹمنٹس آتی رہیں گی اور دنیا انٹرسٹ لے گی اس میں. جوہر سلیم صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ افغان بیس جو دہشت گردی ہے اس کے خاتمے کے حوالے سے پاکستان کو عالمی سطح پر مزید کن ڈپلومیٹک انیشیٹو کی ضرورت ہے؟ کیونکہ پراکسی وار وقتی طور پر تو کم ہوتی ہے لیکن کوئی اس کا پرماننٹ سولوشن جو ہے وہ نہیں نکل پا رہا. تو اس میں کس طرح دنیا کو سینسٹائز کرنے کی ضرورت ہے کہ بھارت جب وہاں سے مار کھاتا ہے تو اپنے یہ جو اس کے اسیٹس ہیں ان کو ایکٹیویٹ کر دیتا؟ جی بالکل، یہ آپ نے صحیح کہا کہ اس میں دیکھیں انڈیا کا رول تو خیر ہے، اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس کے دوسرے ڈائمنشنز بھی ہیں. تو ہمیں جب جو اس معاملے سے نمٹنا ہے اس میں جو پورا رے ہے ہمارے پاس اسٹریٹجک ٹولز کا وہ ہمیں استعمال کرنا پڑے گا. اس میں کیا کیا ہے؟ اس میں دیکھیں ایک تو کائنیٹک ہمارے پاس مینز ہیں، جو ملٹری مینز ہیں ہمارے پاس، اور وہ بھی بہت افیکٹو ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ آپ ان کو ایز ون آف دا اسٹریٹجک ٹول یوز کرتے ہیں. It has to be a well calibrated policy. پھر دیکھیں اکنامک لیوریج ہے ہمارے پاس، وہ بھی دو قسم کی ہے. ایک تو وہ جو ٹریڈ ہے، اور افغانستان کے لیے جو پاکستان سے بائیلیٹرل ٹریڈ ہے وہ بہت ہی ضروری ہے ان کی جو گراس روٹ اکانومی ہے اس کے لیے. پھر ایک ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، بیکاز یہ تو لینڈ لاکڈ ملک ہے، ان کے لیے ٹرانزٹ ٹریڈ جو ہے وہ تو بہت ہی عام ہے، تو وہ بھی ہمارے پاس لیوریج ہے. پھر اس کے بعد ڈپلومسی کے اندر ہمارے پاس ملٹی ڈائمینشنل لیوریجز ہیں. ایک تو بائیلیٹرل ڈپلومسی کی ہے، دوسری یہ ہے کہ دیکھیں افغانستان جو ہے ان کی بڑی خواہش ہے، وہ ریکگنیشن چاہتے ہیں، تو ان کو ریکگنیشن دنیا میں پاکستان کی مرضی کے خلاف تو نہیں مل سکتی. ابھی تک صرف روس نے ان کو پوری ایک ڈپلومیٹک ریکگنیشن دی ہے اور کسی ملک نے تو دی نہیں ہے. تو پھر ساتھ ہی ساتھ دیکھیں ہم ان کے اوپر بائیلیٹرلی تو خیر ڈپلومسی کے ذریعے جو ہے نا امپریس اپون کرتے ہی ہیں، ساتھ ساتھ ریجنل ڈپلومسی ہے، بیکاز یہ جو ٹیررزم کا تھریٹ ہے صرف پاکستان کو تو نہیں ہے، ان سے یہ تھریٹ ان سے چین کو بھی ہے، یہ تھریٹ ان سے جو ہے ایران کو بھی ہے، یہ تھریٹ ان سے سینٹرل ایشین کنٹریز کا بھی، کہ وہاں پہ دیکھیں کیا کچھ ہو رہا ہے جو افغانستان سے ایمینیٹ کر رہا ہے، ایون رشیا کو ہے. تو یہ جو ہے ساری ایک ریجن، پورا جو ریجن ہے ان کو یہ ہے. تو ایک ریجنل اپروچ جو پاکستان نے کی بھی ہے، جو ہم نے ٹرائیلیٹرل کوادریلیٹرل میکنزمز بنائے ہیں جس میں چین کا بھی بہت اہم رول ہے. پھر ساتھ ہی ساتھ ایک یونائٹڈ نیشنز کی جو ڈپلومسی ہے، یو این بیسڈ ڈپلومسی،
اس میں بھی پاکستان اس وقت تو یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل کا ایک نان پرماننٹ ممبر بھی ہے پاکستان. تو وہاں پہ اور دیکھیں وہاں پہ کتنی کمیٹیز ہیں جو سینکشنز کمیٹیز ہیں, جو طالبان سینکشن کمیٹیز بھی ہیں, اس میں بھی پاکستان کچھ کو تو چیک کر رہا ہے. تو وہ سارے لیوریجز ہمیں, یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کہ بہت ہی کیلیبریٹڈ طریقے سے استعمال کرنے پڑیں گے, کیونکہ یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے بدقسمتی سے جس کے کوئی ایک علاج ہو کہ ایک سلور بلٹ جس کو کہتے ہیں نا انگریزی میں, کہ سلور کہ ایک ہی جو ہے نا آپ بار ایک چیز جو ہے نا اپنی ٹولز یوز کریں. ایگزیکٹلی اٹ ہیز ٹو بی, مطلب جو ہے نا رینج آف یہ جو ہے نا ساری لیوریجز ہیں, یہ ساری ہمیں استعمال کرنی پڑیں گی موقع کی مناسبت سے, کیونکہ پر یہ ایک شارٹ ٹرم چیز بھی نہیں ہے انفارچونیٹلی. کیونکہ دیکھیں افغانستان سے ٹیررزم پاکستان جو ہے نا, یہ تو بڑی بہت ہی بدقسمتی کی بات ہے کہ یہ طالبان جو ہیں جو بھی آئے ہیں انہوں نے وعدے بھی کیے تھے, کمٹمنٹس بھی کی تھی, ان کو پورا نہیں کیا. لیکن یہ ٹیررزم پاکستان پچھلے 5 سال 10 سال 20 سال 25 سال سے فیس کر رہا ہے افغانستان سے, اور وہاں پہ جو صرف ٹیررزم نہیں, وہاں پہ جو انسٹیبلٹی بھی ہوئی اس کا سپل اوور بھی پاکستان میں ہوتا رہا ہے. تو یہ ایک مطلب ایک ایسا مسئلہ ہے کہ جس کو جو ہے نا ہمیں ظاہر ہے کہ اس کی لانگر ٹرم اپروچ اس کی لینی پڑے گی, اور اس میں ظاہر ڈائمینشنز کے وہ بھی ہوں گے, شارٹ ٹرم اس کے بھی ہیں کہ شارٹ ٹرم کیا کمپریہنسو پیکج جو ہے ریکوائرڈ ہے اس پرابلم کو ریزالو کرنے کے لیے, اس کو آئسولیشن میں نو سلور بلٹ فارم پہ نہیں صرف اس کو چلایا سلور بلٹ پہ نہیں. لیکن اس میں میں ایک چیز یہ کہہ دوں جو ابھی بالکل یہ بات جو ہو رہی تھی, اور میں بالکل اس سے اتفاق کرتا ہوں کہ دیکھیں جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ یہ جو ہم ایف ڈی آئی کی بات کر رہے تھے, اور صرف ایف ڈی آئی تو ایک ڈائمینشن ہے, صرف ایف ڈی آئی جو ہے اس کی تو بہت اہمیت ہے اپنی جگہ, ٹھیک ہے, لیکن آج کی دنیا میں آپ کو جو گلوبل اکنامک لوپ ایک ہے نا, جو دنیا کا ایک وہ ہے جس میں کہ جو ٹریڈ بھی شامل ہے, انویسٹمنٹ بھی شامل ہے, اور ٹورزم بھی شامل ہے. ہمیں اس دھارے میں جو ایک یہ جو ہے نا گلوبل دھارا ہے دنیا کا, ٹریڈ ٹیررزم, یہ ٹریڈ ٹورزم اور انویسٹمنٹ, جس میں ایف ٹی آئی بھی شامل ہے اور دوسری بھی انویسٹمنٹ, تو اس میں شامل ہونا ہے. تو اس میں ہمیں یہ, اور کئی ملک ایسے تھے دنیا میں جنہوں نے ٹیررزم کو فیس کیا, لیکن ساتھ ہی ساتھ وہاں پہ انویسٹمنٹ بھی آئی. ایجپٹ ہے مثال کے طور پہ, سری لنکا ہے, پوری سول وار ہوتی رہی, اس دوران بھی وہاں پہ ٹورزم چلتی رہی, اس دوران بھی ان کی انویسٹمنٹ چلتی رہی, اس دوران بھی ٹریڈ بڑی چلتی رہی. تو ہمیں بالکل جو ہے نا یہ بیسیکلی امبیسڈر صاحب آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ شاید ٹورزم تو ٹیررزم سے افیکٹ کر سکتا ہے, لیکن ٹریڈ اور انویسٹمنٹ نہیں کر سکتی, کیونکہ ان دونوں کو پروٹیکٹ کرنے کے لیے اسٹیٹ کے پاس بہت سارے ٹولز ہوتے ہیں. از دیٹ واٹ یو آر سیئنگ؟ دیکھیے ٹورزم بھی جو ہے نا ساتھ ساتھ چل سکتا ہے. اب یہاں تک دیکھیے کہ سری لنکا کی جب میں نے آپ کو مثال دی, پھر میں آپ کو مصر کی مثال دیتا ہوں. مصر میں جس وقت بہت زیادہ ٹیررزم بھی ہو رہی تھی, اس وقت بھی ان کی ٹورزم ختم نہیں ہوئی. سری لنکا میں جس وقت بہت زیادہ ٹیررزم ہو رہی تھی, جس وقت یہ پورے تامل ٹائیگرز کا معاملہ تھا, ادھر سول وار کی سچویشن تھی, اس وقت بھی ٹورزم ان کے ملک کے ایک حصے میں چل رہی تھی. اور ایجپٹ میں نے بھی کیا کیا, ایجپٹ نے کیا اس وقت انہوں نے اپنی وہ جو ہے نا جو ریڈ سی ریویرا ٹورزم ہے اس کو فروغ دے دیا اس دوران میں, جب ایجپٹ کے باقی حصوں میں دوسری ٹیررزم چل رہی تھی. So let me rephrase this. So آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ضروری نہیں کہ اگر کوئی ایریا ڈسٹرب ہو تو صرف وہیں کا ٹورزم ڈسٹرب ہوگا, آپ کہیں اور ٹورزم جو ہے وہ اپنا کریٹ کر, جہاں پوٹینشیل ہے وہاں لے جا سکتے ہیں. فار انسٹنس اگر کے پی میں کچھ ایریاز ڈسٹرب ہیں تو آپ سندھ میں کر سکتے ہیں, آپ اگر بلوچستان ڈسٹرب ہے تو ہمارے تو دیکھیں پاسبلٹیز ہے فیتھ بیسڈ ٹورزم کی بھی ہیں. پھر اس کے بعد ناردرن ایریاز کو دیکھیں, ریلیجس ٹورزم سے لے کے جو ہے وہ بالکل. آئی گاٹ یور پوائنٹ, دیر آر مینی آپشنز اویلیبل. ہم صرف 4-5 اسپاٹس کو کیوں فوکس کرتے ہیں کہ یہ ٹورزم کا ہب تھے یا ان کو ہی رہنا چاہیے. فیئر انف, پوائنٹ ٹیکن سر. چشتی صاحب, کین یو ہیئر می ناؤ؟ جی آئی کین ہیئر یو. سر یہ جو افغان بیسڈ ٹیررزم ہے, اس کے خاتمے کے لیے پاکستان کے پاس پریکٹیکل آپشنز کیا ہیں؟ بہت شکریہ بھائی صاحب, آپ نے انوائٹ کیا. دیکھیے جو ملٹری آپریشن ہوتا ہے یا ملٹری آپشن ہوتی ہے, وہ ایک بنیادی طور پر تو ایکسٹینڈڈ فارم آف ڈپلومیسی ہوتی ہے تھرو ملٹری مینس. ملٹری مینس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ ایک پروہیبٹیو کاسٹ امپوز کرنا چاہتے ہیں, چاہے وہ پراکسی وار ہو, چاہے وہ ٹیررسٹ ہو, چاہے وہ ایک فارمل ایک ریکگنائزڈ انٹرنیشنل کمیٹی آف نیشنز کا کوئی بھی ملک ہو, جیسے انڈیا نے اٹیک کیا پچھلے سال. تو جب بھی اس طرح ہوتا ہے تو ملٹری ایکشن تو ہوتا ہی اس لیے ہے کہ آپ نے اوپوننٹ کو ایک اتنی کاسٹ بڑھانی ہوتی ہے اس حرکت کی کہ وہ اس کو نیو نارمل نہ سمجھے. 2025 مئی میں بھی ہم نے یہی کیا تھا کہ وہ نیو نارمل نہیں بننے دیا تھا. یہاں پہ کیونکہ آپ نے دیکھا کہ افغانستان کے جو دہشت گرد اور یہ سارے ہمارے خلاف آتے تھے, وہ چاہتے تھے کہ نیو نارمل بن جائے, یعنی ہمارا واک آف لائف بن جائے. ہمارے لوگ ایک ایلیمنٹ آف ایکسیپٹیبلٹی کر لیں کہ یہاں دہشت گردی ہوتی ہے, ہم نے اسی کے ساتھ رہنا ہے,
جیسے آپ ایمبیسڈر صاحب اور وہ یہی بات کر رہے تھے کہ دنیا موو آن کرتی ہے، لیکن ہم نے ایک ریزالو بھی شو کرنا ہوتا ہے. دیکھیے جب بھی اس طرح کا ٹیررزم ہوتا ہے، ایک آپ کی کیپیبلٹی ہوتی ہے اور ایک آپ کا ریزالو یا حوصلہ ہوتا ہے. آپ نے دونوں کی کمبینیشن سے کرنا ہوتا ہے، اور پھر آپ نے یہ کرنے کے بعد ان کو ایسے ٹرمز پہ لانا ہوتا ہے، یا ول ٹو ریزسٹ یا فائٹ یا اس طرح کے ٹیررزم کو ہٹ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ آپ کے ساتھ میز پر بیٹھیں. ابھی بھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ ملیٹریلی ہی ہم ڈسٹرکشن کرتے جائیں اور ایک یہی سلوشن ہے اور پھر وہ توبہ کریں، ایسا نہیں ہے. ہم نے ایک ریزالو شو کیا تھا. شاید ہمیں اس سے پہلے انڈر ایسٹیمیٹ کیا جاتا تھا کہ پاکستان کی ملٹری آرمڈ فورسز حملہ کرنے کی شاید نہیں کرے گی ضرورت، ان سائڈ افغانستان نہیں کرے گی. وہ ہم نے وہ بھی ریزالو دکھا دیا. پھر اس کے بعد انہوں نے پرائز دیکھی. ہم نے ان کے بہت ہی کیئرفلی سلیکٹڈ ٹارگٹس کو میں آپ کو کنفرم کر سکتا ہوں جو سرجیکل اسٹرائکس کی تھی وہ ویل میئرڈ تھی، ویل کیلکولیٹڈ تھی، ویل ٹائمڈ تھی اور کنفائنڈ ٹو دا ٹارگٹ تھی. یہ نہیں تھا کہ ہم نے کولیٹرل ڈیمیج کے لیے، میں پہلے بھی شاید آپ کے پروگرام میں ایک دفعہ عرض کیا کہ ہم نے پریسیجن گائیڈڈ منیشن استعمال کیے تھے، جنرل پرپز بام نہیں یوز کیے تھے، حالانکہ وہ بہت اکنامیکل ہوتے ہیں ایز کمپیئر ٹو پی جی ایمز. تو پریسیجن گائیڈڈ کا مقصد یہ تھا کہ ہم کولیٹرل ڈیمیج نہ ہو، پبلک اوپینین ہمارے خلاف نہ ہو، عام لوگوں کو ہرٹ نہ ہو. اس کے بعد ہم نے یہ کنٹینیو کر کے پھر بھی ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہمارے جو نیبرہڈ ہیں، جیسے ایمبیسڈر جارج کہہ رہے تھے کہ ہم نے نیبرہڈ ہمارے جو دوست ہیں، خاص طور پر جو ویل وشر ہیں، جیسے چائنا ہے، ایون رشیا کا بہت انفلوئنس ہے، سعودی عرب کا ہے، تو ہم ان کو بھی ٹیبل پر لائیں اور آ کے وہ کہیں کہ ان کو ایسے ظاہر ہے کنورج کریں. ہمیں اپنی کاسٹ امپوز کرنی تھی، ان کی ول توڑنی تھی، اور ساتھ میں دوست ایڈ ہو کر ہمیں ایک ٹیبل پر ایسے کنکلوژن پاسبلی لے جا سکتے ہیں کہ اس کا کوئی لانگ ٹرم سولوشن ہو. لیکن لانگ ٹرم صرف ملٹری ایکشن تو نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، لیکن آپ کا بیسکلی آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر پوزیشن آف اسٹرینتھ سے بات کرنی ہے تو پھر ملٹری آپشن کو اڈاپٹ کر کے اپنی پاور کو اسرٹ کر کے اتھارٹی ان کو دکھا کے کہ ہم اس سے زیادہ ریٹیلیٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پاکستان کو ڈسٹرب کرنے کی کوشش کریں گے. سو ہماری پھر ڈپلومیسی کے راستے زیادہ آسان ہو جاتے ہیں کیونکہ پوزیشن آف اسٹرینتھ کے ساتھ آپ ذرا ڈفرینٹ طریقے سے بات کرتے ہیں. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.